اسی کو ہم نے جواب دیا کہ ایک ناسخ ہوتا ہے، اس میں ایک منسوخ ہوتا ہے۔ منسوخ پر عمل نہیں کیا جاتا مگر ایمان لایا جاتا ہے، اور ناسخ کے پیچھے لگا جاتا ہے، ناسخ کو مانا جاتا ہے۔ تو اب قرآن میں اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، تو یہ مفردات متشابہات اس کے بارے میں صرف اتنا کافی ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں یہ اللہ کی طرف سے بس۔ ہم تو پوچھے کی مراد کیا ہے؟ اللہ جانے کی مراد۔ تو آپ کہیں گے خدا نہیں جانتا تو ہمارے پاس نہ نہیں کیا گیا ہماری، تو قرآن تم پر کب نازل ہوا؟ کیا واہ، وہ نبی پہ نازل ہوا، تم پر نہیں ہوا۔ نبی نے تو سب کچھ تمہیں دے دیا، آپ کا اچھا نبی ہی کو نازل تھا تو نبی کو چاہیے تھا صرف حکم آئے تھے ان کو دے دیتے، باقی اپنے پاس رکھتے۔ جس کو ہم سمجھ نہ پاوے اس کو ہمیں دینے کی ضرورت کیا؟ دوستو یہ تمہارا امتحان ہے، اللہ یہ تمہارا امتحان ہے کیا کہ تم خدا کی اسی بات کو مانو گے جو تم سمجھو؟ واہ سبحان اللہ، یا اس کو بھی جو نہ سمجھو؟ اور اگر آپ نے کہتا کیا نہیں ہم تو وہی مانیں گے جو سمجھیں، تو تم نے تو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھا، تم نے تو اپنی سمجھ پہ ایمان رکھا۔ جو سمجھ میں آیا مان لیا، جو سمجھ میں آیا مان لیا۔ اور آپ جانتے ہیں سب کی سمجھ الگ الگ ہوتی، پتہ نہیں کس کی سمجھ میں کتنا ہے۔ اگر اپنی سمجھ کو معیار آپ بناؤ گے تو مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم خدا پر ایمان لانے والا جو سمجھے اس کو بھی مانتا، جو نہ سمجھے۔ ارے وہ واقعہ تو سنا ہوگا تھا حضرات علماء کرام سے کہ حضرت جبریل جب کہا تھا یہاں ساتھ لے کر آئے تو ایک لفظ بولتے کہ حضور نے کہا علم تو میں نے جان لیا، ہاں علم تو میں نے جان لیا، یا علم تو میں نے جان لیا، عین علم تو میں نے جان لیا۔ ساتھ حضرت جبریل حیرت میں پڑ گئے، میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا۔ ضرورت تھی کہ ایسی باتیں حضرت جبریل لائے تاکہ دنیا سمجھے کہ پہنچانے آ رہے ہیں، پڑھانے نہیں آ رہے، پہنچانا ہو رہے پڑھانا ہو رہے، نعرے رسالت نہیں آ رہے، پہنچا پڑھا تو کوئی اور رہا، سبحان اللہ، سمجھانا تو اور کام ہے۔ الرحمن علم القرآن، تعلیم تو دینے والا کوئی اور ہے، یہ تو صرف پہنچانے آ رہے۔ مبلغ اور ہوتا ہے، معلم اور ہوتا ہے، پہنچانے والا اور اس میں بھی قانون میں آپ کو بتاؤں، ذرا اور گہرائی میں لے جاؤں۔ ایک ہے نبی کی ولایت اور ایک ہے نبی کی رسالت۔ جو رسول ہے وہ ولی بھی ہوگا، ایک ہے نبی کی ولایت اور ایک ہے نبی کی رسالت۔ صوفیہ فرماتے کیا ہے جو کہ نبی کی ولایت نبی کی رسالت سے افضل۔ یہ کسی اور ولی کی ولایت کا نہیں ہے جو آپ نے کہا، نبی بھی کی صفات کا کرے، یہ صفت نبی کی صفت ہے۔ نبی کی ولایت یہ نبی کی صفت رسالت سے افضل، کیوں؟ ولایت نام ہے قرب الہی، اور قرب کس کو کتنا ملتا جیسا مقرر۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کون کتنا قریب، کون کتنا قریب، وہ مقرر کی حیثیت دیکھو کہ کون کہاں تک پہنچا۔
تو قرب الہی، قرب معبود، یہ ہے ولایت، اور مخلوق کے لیے آنا یہ ہے رسالت۔ سبحان اللہ۔ تو خدا کے جو احکام نبی کی ولایت کے اوپر نازل ہوتے ہیں اس میں ملک کا واسطہ نہیں، جو احکام نبی کی ولایت پر نازل ہوتے ہیں اس کا ملک کا واسطہ نہیں، نبی مختار ہے، جس کو چاہے جتنا بتائے، وہ اس کا تعلق تبلیغ و رسالت سے نہیں ہے، تبلیغ و رسالت سے تعلق وہ احکام کا ہے جو جبرائیل رسالت سے لے آتے ہیں۔ جبرائیل کے واسطے سے نبی کی رسالت پر جو چیز آئے وہ پہنچانے کے لیے بغیر وسیلے جو ہے اس کا نزول ولایت کا ہونا، باؤہا یا آپ نے ہی باؤہا دے دیا اپنے بندے کو، جو دے دیا وہاں کسی فرشتے کا وسیلہ نہیں تھا، وہاں نبی کی ولایت تھی اور خدا کا فضل تھا۔ اب آپ کیا کرتے چلے، آپ الکتاب نبی کی رسالت کی عظمت دیکھو کہ جو کتاب نبی کو دی گئی وہ عظیم کتاب، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ عظیم رسول کے لیے جو کتاب منتخب کی گئی وہ عظیم، اور ایک روایت کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک عجیب اور نقصان نکلتا۔ جلال الدین سیوطی نے جس کو اس روایت کا ذکر کیا، روایت کہ انبیاء کرام پر جو وحی کا نزول ہوتا تھا، جو صحیفے آتے تھے، جو کتابیں آتی تھیں، وہ سب عربی زبان، وہاں سے نزول جو ہوتا تھا وہ عربی زبان۔ تو نبی کیا کرتے تھے کہ اپنی قوم کی زبان میں اسے پیش کرتے تھے، اس کو اپنی قوم کی زبان میں۔ یہ بھی بڑا اعجاز تھا کہ عربی زبان، جس قوم کی زبان نہ ہو اس میں نبی ہو وہ عربی جانتا ہو۔ تو اب خدا کی کتاب آتی تھی کس میں؟ عربی زبان میں۔ تو جس زبان میں آئی اور جس کے پاس آئی کتاب اسی کو ملی نا۔ اصل کتاب چاہے کوہ طور سے کوئی رائے، چاہے صحیفوں کی شکل میں نازل ہو، چاہے کتاب جب اصل زبان عربی میں جو نازل کس کے پاس رہ گئی؟ وہ نبیوں کے پاس رہ گئی، وہ رسولوں کے پاس رہ گئی، ان کتابوں پر ہمارا ایمان رہ گئی، اور نبی نے اس کو اپنی زبان میں، کہیں سریانی، کہیں عبرانی، مختلف زبانوں میں انہوں نے پیش کی۔ تو اب یہ جو دوسری کتاب بنی یہ تو اس زبان والی کتاب نہیں ہے، تو یہ اللہ کا کلام تو ہے، اللہ کی کتاب نہیں۔ یہ اللہ کا کلام تو ہے، اللہ کی کتاب نہیں۔ کتاب تو نبیوں تک محفوظ ہو گئی، رسولوں تک پہنچ گئی، اور کلام آگے بڑھا، مگر یہ امت محمد کی خوش نصیبی دیکھو کہ نبی خدا کا کلام بھی دے رہا ہے اور خدا کی کتاب بھی دے رہا ہے۔ نعرہ رسالت، شیخ الاسلام۔ ایسی کتاب، ایک بات اور میں بتاؤں، یہ کتاب بھی عجیب چیز ہے۔ کتاب کے سمجھنے کے لیے آپ کو چاہیے نا، اور کتاب لکھنے کے لیے بھی آپ کو چاہیے۔ نہ بے اپنی کتاب سے لے سکتا، سمجھ سکتا ہے، نہ بے اپنی کتاب دے سکتا۔ کیا سمجھے آپ؟ دیکھو، ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں، ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں، کیا مطلب؟ ایک کتاب سے میں نے سیکھا، پھر کتاب لکھ دی، تو دوسری کتاب سے کیا ہوگی؟ کیا میری عقل جو کتاب کے بیچ میں آ گئی؟ تو ایک وہ کتاب جو دینے والی ہے، ایک وہ کتاب جو لینے والی ہے۔ تو ایک تو آپ میری عقل سے پہلے ایک کتاب،
اور میری عقل کے بعد ایک دوسری کتاب، تو میری عقل دو کتاب کے بیچ میں آ گئی، اور ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں، ایک عقل نے دیا دوسری اپنے نے لیا، جب ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں آ گئی، ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں، اور ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں، ایک کتاب وہ جس سے میں نے دیا، ایک وہ جو میں نے دیا، دو کتاب کے بیچ میں آ گیا میں، اور جو میں نے دیا آپ نے لیا، تو یہ کتاب ہم دونوں کی عقل کے بیچ میں آ گئی، ہم نے دیا آپ نے دیا، تو یہ کتاب ہم دونوں کے بیچ میں آ گئی، مگر دوستو بیچ کا وجود ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اول کو متعین نہ کیا جائے، اول کو متعین نہ کیا جائے، تو تلاش کرو اس کتاب کو جس سے پہلے کوئی عقل نہ ہو، وہ تلاش کرو اس عقل کو جس سے پہلے کوئی کتاب نہ ہو، جس سے پہلے کوئی کتاب نہ ہو، تلاش کرو اس عقل کو، تو سنو وہ کتاب جس سے پہلے کوئی عقل نہیں ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور وہ عقل جس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہے وہ رسول اللہ ہے۔ شیخ الاسلام یہ جو رسول یہ ہے، رسول کتاب نے نہیں بنایا، اور یہ جو کتاب ہے یہ رسول نے نہیں بنائی، نہ کتاب نے رسول کو بنایا نہ رسول نے کتاب کو بنائی، جس نے رسول بنایا اسی نے کتاب بھیجی، اب اس کتاب سے پہلے عقل نہیں ملے گی اور اس عقل سے پہلے کتاب نہیں ملے گی، شیخ الاسلام السلام نہیں کیا رسول اللہ۔ اب آپ سوچتے رہتے ایسی عظیم کتاب اس میں چیلنج کر دیا قرآن نے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، چیلنج وسیع اور بلیغ لوگوں کو چاہیے کہ اگر تمہیں شک ہے ایک سورہ ایسی لے آؤ، اگر تمہیں شک ہے یہ خدا کی کتاب نہیں اس کے مثل لاؤ، اور یہ ان کو چیلنج کیا گیا تھا، اس چیلنج کے پہلے مخاطب چیلنج کا قیامت تک نہیں، پہلے مخاطب وہ تھے جو اپنی فصاحت و بلاغت کے آگے کسی کو مانتے نہیں، وہ اپنے ہی کو بولتا سمجھتے تھے، باقی سب گونگے، انہوں نے ہم کو عجم کہہ دیا تو ہم بھی عجمی ہی رہے، ہم سب گونگے، عرب بھی بولنے والا اور سب گونگے، مگر ان بولنے والوں کی بولتی بند ہو گئی۔ لو اس کی بھی ایک بات سنو، یہ کتنا آسان کام ہے، نہ لڑائی کی ضرورت نہ جھگڑے کی ضرورت، نہ بائیکاٹ کی ضرورت، نہ بدروں ہونے کی ضرورت، نہ غزوہ خیبر کی ضرورت، نہ ہجرت پر مجبور کرنے کی ضرورت، ارے اسی کتاب کے مثل ایک سورہ لے آتے اخلاص باطل ہو جاتا، سب جھوم کر کے مثل آتے اور پھر کہہ دیتے لوگ مثل لے آیا، یہ خدا کا کلام نہیں رہا، اور جو خدا کا کلام نہیں تو اسلام باطل، مگر سب کچھ کیا ہے یہ کیا کر سکتے، سب کچھ کیا، لڑائی کیا، جنگ کیا، کرتے بچھائے، تلوار دکھائی، نیزے چلائے، آسان کام، جو مت سمجھو کہ کوشش نہیں کی، بڑی محنت کی، ایسا نہیں، جب دیکھا کہ اس کے مثل ہم نہیں لا سکتے تو سوچا کچھ عیب نکال تو بڑے بڑے فقیہ لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر سوچا کہ اس میں 3 لفظ ایسے ہیں جو فصیح نہیں ہے، واہ واہ، 3 پورے قرآن میں 6766 آئے، بے شمار کلمات، اس میں نکلا 3، وہ بھی ان کی سمجھ سے، اور آ کر کہہ دیا یہ فصیح نہیں ہے۔ کون سا ایک لفظ ہے قرآن میں؟ اجاب، ایک لفظ ہے وضوا،
یہ الفاظ کہا یہ فصیح نہیں ہے. اور ایک لفظ ہے کبار. یہ تین لفظ کبار حجاب خضوع یہ تین لفظ ایسے ہیں یہ فصیح نہیں. تو حضور نے کہا فیصلہ کون کرے؟ تو ایک بڑا پٹھا خوراک کوئی فصیح بلی کہا بس وہ فیصلہ کرے وہ بتائے اس سے پوچھو. تو اب اس کو یہ بتایا نہیں گیا کہ سب مسئلہ کیا کیسا بلا کے لاؤ. وہ آ گیا. جب آیا اٹھا تھا تو حضور نے کہا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. کھڑے ہو جا. کھڑا ہو گیا. بیٹھ جا. پھر بیٹھ گیا. کھڑا ہو جا. اس کو غصہ آ گیا. اس کو غصہ آ گیا اور کہتا ہے اتک تحجونی ہوا وانا شیخ القبار میرا ہاتھ آدمی کا لسائی ہوتا. دیکھیے تینوں لفظ استعمال کرتے ہیں. اتک تحجونی ہوا آپ نے مجھے مذاق بنا لیا. یہ عجیب چیز ہے. میں شیخ القبار بنا غریب آدمی ہوں اور آپ نے میرا مذاق بنا لیا. آپ جیسے تو یہ بات بڑی عجیب ہے. یہ تینوں لفظ استعمال کیا. اب آپ بیٹھیے آپ سے یہی پوچھنے چلی جائے یہ تینوں لفظ فصیح ہے کہ نہیں. بقیہ تو سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے. بقیہ تو سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے. کہا اس سے زیادہ فصیح تو کوئی لفظ ہی نہیں. کیا کہتے ہیں دیکھا کوشش کی. ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بھی صحابہ کرام اصل میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ قصیدے لکھ کے کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے. تو اس وقت جو بڑا فصیح آدمی ہوتا تھا وہ آ کے دیکھتا تھا اس کی اصلاح کرتا تھا. تو بڑے قصیدے جو رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے یہاں بھی کہیں پڑھائے جاتے ہیں سبا معلقہ وہ بھی لٹکے ہوئے قصیدے ہیں جن پر اس کی نظر اور وہ جب نظر ڈال دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ اس میں کوئی نقص نہیں. تو صحابہ کو بھی ایک بات سوچی. انہوں نے سورہ کوثر کو تختی پہ لکھا اور ایسا لکھا جیسے مصرے لکھے جاتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب جیسے مانو 3 مصرے تیار اور لٹکا دیا کہ چوتھا کیا لگا تھا. چوتھا کیا لگا تھا. وہ آیا دیکھتے ہوئے دیکھتے جب اس تختی پر آیا ٹھہر گیا. اس تختی پر آیا تو ٹھہر گیا. تھوڑی دیر سوچتا آپ نے کچھ لوگ کیا بڑھ گئے اور آ گئے. جب بڑا تو صحابہ پہنچے تو دیکھنے لگے لکھا کیا اس نے. تو لکھا ہاتھ من کلام البشر لیکن آپ نے کرتا تھا پسند نہیں لگا کہ خبر تھا ان نشانے کا حالت کا ہاتھ ایسا بھی کلام البشر یہ آدمی کا کلام نہیں ہے. تو چیلنج کیا گیا اور چیلنج کا انداز دیکھو. جب اور بھی باریکی میں آپ کو نکلے باریکی سے دیکھو. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اب علماء کرام من مثلی اس کے مثل سورے لاؤ. کسی کسی کو نا فلاں صاحب آئے اور وہ گئے تو وہ کیا سمجھیے جو آئے تھے وہی گئے. یہ اشارہ. تو پہلے 2 باتوں کا ذکر تھا. ایک تو مما نزلنا ماں نزلنا کا پہلے ذکر. اس کے بعد 2 کا ذکر ہے اب